يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله. برادران اسلام، رجال نبی جماع رسالت فرمانوں عاشقان اللہ، السلام علیکم. تمام حمد و ثنا، تمام عبادات اس ذات کے نام جو اس کائنات کی زمین سے لے کے عرش کی بلندیوں تک ہر شے کا خالق ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو غفور ہے، جو کریم ہے. ہم اسی کی آگے سے جاری ہیں، اسی کی طرف لوٹ کے جانے ہیں. درود و سلام بے حد محدود اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو وجہ آسمان عالمیت ہے، جو آواز رحمانیت ہے، جو نور الہیت ہے. جب بھی تصور میں ذکر رسول کی بات آتی ہے، جب بھی تصور میں ذکر رسول کی بات آتی ہے، گوشہ تنہائی میں اجالے کی کرن نظر آتا ہے. حضرات گرامی قدر، میرے لیے لمحات انتہائی برکت ہے کہ آج پاکیزہ سرزمین پر اس ولی کامل کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کرنے کے لیے پاکستان بھر سے علماء حق بھی تشریف فرما ہے، دنیا دار بھی تشریف فرما ہے. یہ اس لیے آئے ہیں کہ جب یہاں سے جائیں گے میرا ایران کی تقاضا کرتا ہے، اگر دامن خالی ہے تو میرے مصطفیٰ کے کرم کرم کر دیا ہمیں دامن بند بند. یہ صوفیاء کا مشن ہے، ان کا تعلق احمدیہ کے ساتھ ہے، میرے نبی کی کرامت کے ساتھ ہے، جنہوں نے اپنی ہستیوں کو بتا کر اگر اپنے سینے میں بسایا تو محبت رسول کو بسایا ہے. اور جس کا سینہ میرے آقا کی محبت سے بسا ہے وہ سینہ ہمیشہ زندہ اجاڑے رہتا ہے. اور کیا بات عاشق رسول امام العارفین نے کہی ہے، جہاں کا ذکر رسول ہوتا ہے وہاں دل جھک جاتے ہیں، اور جہاں دل جھک جاتے ہیں وہاں پہ فیضان جاری 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 جاری، اور جہاں پہ فیضان ہوتے ہیں وہاں پہ ہمارا تعالیٰ کی رحمت ہوتا ہے، اور جہاں رحمت ہوتا ہے وہاں پہ محبت غلامی جاری جاری. یہ غلامی کا درس کیا پہ تک جاری رہے گا، کیونکہ یہ آسانے تو ہیں، انہوں نے دنیا پوری کو آیا، انہوں نے اپنی پرستش کرائی، انانیت کے بتوں کو توڑا ہے، نفسانیت کے بتوں کو توڑا ہے. اگر سینہ میں بسایا ہے وہ صرف محبت بسایا ہے، اور جس کو سردار کی محبت وہ عشق رسول کو اپنی زندگی کا ٹھکانہ بنا دیتا ہے، پھر وہ اس دنیا میں بھی زندہ ہے، وہ برزخ میں بھی زندہ ہے، اور پھر اسے مقام تک پہنچے گا رب کائنات وہاں پر حسن ہوگا. اور یہ فیضان ہے حضور غوث زمان خواجہ قاسم مولوی کا، وہ وفات ہستی جس نے 80 سال موروثی میں بیٹھ کر یہ نہیں کہا کہ خواجہ قاسم کے نعرے لگاؤ، بلکہ آنے والے کے سینے میں محبت رسول کا پیغام ہوتا ہے. غلامی رسول کو اپنی منزل بنایا ہے، اور جو بھی ان کے دربار میں گیا دیکھو جو خواجہ قاسم میرے رسول کا غلام ہے نا، نقشبندیوں کا فیضان ہے. سید ابو بکر صدیق تو نقشبندیوں کا سردار ہے، جس کا عشق بھی اعلیٰ ہے، جس کی محبت بھی اعلیٰ ہے، جس کی وفا بھی اعلیٰ ہے. جب وہ فیضان خواجہ قاسم کے سینے میں آتا ہے تو پھر آپ فرماتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ میں پہرے رفا کے کنارے پہ بیٹھا ہوں، میں نہیں دیکھتا کہ امیر آ رہا ہے یا غریب آ رہا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں جس حال میں بھی آ رہا ہے میرے رب نے اور میرے رسول نے جو مجھے عطا کیا ہے میں ہر ایک کو رفا کا پیالہ. اور یہ فیضان ہے میرے دوستوں اہل اللہ کا، صوفیاء کا. کہ انگریز نے کیا خوب بات کہی، اللہ شاہ صاحب بھی موجود ہیں. یہ صوفیاء کا فیضان صرف پاکستان میں نہیں ہے، میں نے دنیا کا چکر لگایا ہے، تو صرف انگلینڈ تک نہیں گیا، تقریباً کوئی شاد و دادر کی ملک پاس کی ہوگا، لیکن میں نے دیکھا ہے ہر ملک میں چمکنے والا چہرہ نظر آیا ہے تو اس کے پیچھے بھی کسی صوفی کا فیضان نظر آتا ہے. اس کے تو انگریز نے کہا کہ the work of the Sufi is to purify the heart and the thoughts of people to get to it.
کہ صوفیہ کا کمال ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کی قربتوں میں آ جاتا ہے، اس کے ظاہر میں بھی انقلاب، اس کے باطن میں بھی۔ امام احمد بن حنبل کتنا بڑا حدیث 10 لاکھ یا 7 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے، اتنا بڑا شریعہ کا علم رکھنے والا، حدیث کا علم رکھنے والا، لیکن بشر حافظ جو ہے ایک ننگے پاؤں کے پاس جاتا ہے۔ کیوں جاتا ہے؟ آپ کے شاگردوں نے کہا اس وقت میں جو علم والا مقام رکھنے والا ہے وہ آپ رکھنے والے ہیں۔ دنیا کے مسائل ہاں لوگ جو ہے آتے ہیں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ اس ننگے پاؤں والے کے پاس کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے کیا خوبصورت امام احمد بن حنبل نے بات کہی، بالکل ٹھیک بات ہے، میں شریعت کا پیغام دیتا ہوں، میں علوم دینیہ سے تمہیں دہراور کرتا ہوں، تمہاری سوچوں کو بدل دیتا ہوں، لیکن میں جس کے پاس جاتا ہوں وہ صاحب شریعت کا ہے، وہ شریعت والے کا مجھے راستہ بتاتا ہے۔ تو میرے دوستو، صوفی ہوتا ہی وہ ہے جس کا جو ہے ظاہری اور باطنی علوم سے دہراور ہو جاتا ہے۔ اس برے صغیر پاک و ہند میں آج جتنے بھی آستانے آباد ہیں، جتنے بھی مساجد آباد ہیں، یہ بھی مرہون منت ہے۔ تو مجدد الافسانی وہ ایک فکری صوفی تھا جس نے اس برے صغیر میں اکبر کے دین الہی کو باطل کہا ہے، اور جو فاران کی چوٹیوں سے نور میرے آقا کے نہیں دیکھا کہ اکبر بادشاہ ہے، انہوں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ سینے میں محبت رسول ہے۔ Say Islam, which that is the 180. You teach Islam, which infuses the love of the Prophet into the depth of it. And everything on the face of earth is belongs to Almighty Allah. But the personality of the Prophet Islam is real will of the expression of Allah. اور یہ حدیث ہے بات humanity. I have chosen between you and my intersections. That is the only personality of Allah. حضور کی ذات مقدسہ ہے جو رب اور بندے کے درمیان میں لے کے جاتا ہے۔ ایک ہی راستہ ہے، تمہاری اور میری بخشش کا وہی راستہ ہے، وہ میرے آقا کی غلامی ہے۔ جس نے سرکار کی غلامی کو اختیار کر لیا، جس نے حضور کی محبتوں کو اختیار کر لیا، یہ میں دعوے سے کہتا ہوں آج بھی مانگے گا میرا آقا گنبد خضرا جو اس پہ نظریں کرے۔ یہ دنیا والے آتے رہیں گے، یہ فتنے والے آتے رہیں گے، خدا کی قسم کے مٹ جائیں گے، میرے نبی سے جو وفا کرے گا اسی کا نام ہمیشہ زندہ ہو جائے گا۔ دعا کرو کہ ہمیں ان صوفیاء کے آستانوں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سید عارف حسین شاہ صاحب اور ان کے ساتھیان یہ بڑی محبتوں والے کہ یہ فیض بھی دربار عالیہ مراشد اور یہاں سے یہ چلا ہے، اور مجھے یہ بھی فخر ہے کہ مراشد کا رشتہ جو ہے نا ڈائریکٹ پیرانہ پیر کی اولاد کے ساتھ۔ پیرانہ یوسف گیلانی جو ہے میرے دادا ابو کے بہنوئی کہتا ہے، اللہ تعالیٰ عارف گیلانی صاحب جو سیاسی طور پہ بھی، روحانی طور پہ بھی، فلاحی طور پہ بھی ہر لحاظ سے اس علاقے کی خدمت کرتے ہیں۔ آج پرائم منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، سردار عتیق صاحب ہمارے پرانے ساتھیوں میں سے ہیں، لیکن بڑے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی برکتیں دے، کامیابیاں دے۔ ہم انہیں نہیں دیکھتے، مجاہد اول کو دیکھتے ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں، اور خصوص دربار عالیہ مراشد کے ساتھ کی۔ میرے دادا حضور کا وصال ہوا تو اسپیشلی سارے معاملات کو چھوڑ کر ہیلی کاپٹر کے تھرو مراشد جنازے میں میرے والد صاحب کے جنازے میں تشریف لائے، تو ہم ان محبتوں کو نہیں بھول سکتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور قوتیں اور برکتیں عطا فرمائے، اور جتنے بھی آئے ہو نا یہ سارے نسبتوں والے، یہ نسبتوں سے ہی بہاریں ہوتی ہیں، نسبتوں سے ہی انقلاب پیدا ہوتے ہیں، اور ان نسبتوں کو مضبوط رکھنا۔ یہ فتنے والے کرتے رہیں گے مادیت پرست، لیکن جو صوفیاء کے دامنوں سے وابستہ رہے گا اسے اس دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کا فیض دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرماتا رہے، اور جو بھی آئے جس حال میں آئے جو کچھ مانگے میرے نبی کے صدقے، شہنشاہ بغداد کی برکات کے صدقے، شہنشاہ نقشبند کی روحانی تصرفات کے صدقے ان کے دامنوں کو مولا کریم اپنے نور سے بھر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Allah
اللہ 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 اللہ